الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلیے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. باب فیما انکرت الجہمیۃ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي عنا ووكيع وابو معاوية قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ تبارک و تعالی سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ عقل انسان کو، یہ ذہانت انسان کو، جب انسان اس کو نصوص کے مقابلے میں لے آئے، اس کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لے جائے، تو پھر یہی عقل انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ جب انسان اس عقل کے ذریعے سے قرآن و سنت کے علوم کو، قرآن و سنت کے احکام کو پرکھنا شروع کر دے اور اپنی عقل کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی بنا لے کہ جو بات عقل میں آتی ہے تو اس کو مانتے ہیں اور جو بات عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ پھر نری جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. جہم بن صفوان جو تھا بڑا ہی فصاحت و بلاغت والا تھا، بڑا ہی ذہانت و فطانت والا تھا، اور انتہائی سمجھدار سمجھا جاتا تھا. لیکن اس نے معیار جو بنایا، اپنی عقل کو بنایا اور ایک ایسے فرقے کی بنیاد رکھ دی کہ جو گمراہی اور جو ہے وہ ضلالت پر مشتمل تھا، جو جمہور کی طرف سے قرآن کریم کے معنی بیان کیے گئے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرف سے، اس کا انکاری ہوا، انکار کرنے والا بنا. پھر اس کے پیروکار جو تھے جاد ابن درہم، جو معروف جو ہے وہ جہمی تھا، اس نے بھی اس کے باطل عقائد کو خوب جو ہے وہ کیا کیا؟ تشہیر کی. بڑی عید کا دن تھا اور خالد بن عبداللہ جو ہیں ممبر پر چڑھے اور اس کو پکڑا اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ آپ جو ہے وہ قربانی کرو اونٹوں کی. میں تو اس کی قربانی کرنے لگا اور اس کا کام تمام کر دیا. ایک مریسی تھا جو فقہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا شاگرد تھا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ قابل اعتبار نہیں، بلکہ اس کی مذمت جو ہے وہ بیان فرمائے. یہ فتنہ جو شروع ہوا، جہم بن صفوان کا جو تعلق تھا وہ کوفہ سے تھا، پھر خراسان میں، پھر جو ہے وہ ترمذ کی طرف یہ گیا. جہاں جہاں گیا فتنہ جو ہے وہ پھیلتا گیا اور تقریباً 130 ہجری میں 128 ہجری میں
یہ مارا گیا۔ ان کے جو باطل عقائد ہیں، جیسے خوارج اور معتزلہ کے عقائد ہیں، انہی سے ملتے جلتے، انہی سے متاثر ہو کر پہلا عقیدہ تو یہ ہے مرجیہ کی طرح کہ ایمان صرف جو ہے وہ معرفت قلبی کا نام ہے، چاہے بتوں کی پوجا کرتے جاؤ بظاہر، چاہے صلیب کو پوجتے جاؤ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اس طرح سے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ دل میں خدا کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، حادث ہے۔ جنت اور جہنم جو ہیں، جیسے ہی اہل جنت جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو دونوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ رؤیت باری تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے باطل جو ہے وہ عقائد ہیں جو آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ پہلی روایت پڑھ لی آپ نے، ترجمہ کرتے ہیں تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بابن، یہ باب اس کے بیان میں ہے، انکرت الجہمیۃ، کہ جن چیزوں کا جہمیہ نے کیا کیا ہے، انکار کیا ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ہے۔ تو روایت آپ نے پڑھ لی ہے۔ روایت جو ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، فنظر الی القمر، آپ نے دیکھا چاند کی طرف، لیلۃ البدر، رات جو ہے وہ 14ویں کی تھی، چاند جو تھا وہ بدر تھا۔ قال انکم سترون ربکم، فرمائے کہ تم ان قریب دیکھو گے اپنے رب کو، کما ترون ھذا القمر، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اس چاند کو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، لا تضامون فی رؤیتہ، اگر تضامون ہو تو پھر جو ہے وہ ضیم سے، کہ جس کے دیکھنے میں تمہیں ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا پڑتا، ظلم نہیں کرنا پڑتا، اور تضامون ہو تو پھر ضم سے، ازدحام مراد ہے، زحمہ مراد ہے، کہ جس کے دیکھنے میں تمہیں بھیڑ نہیں کرنا پڑتی، ہر شخص اپنی جگہ سے چاند کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سہولت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو دونوں معنی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا، اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم سست نہ پڑ جاؤ، عَلَى صَلَاةٍ، نماز پر، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، تو ففعلوا، تو کر گزرو، اس کی پابندی کرو۔ ثم قرأ، پھر تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ رؤیت باری تعالیٰ کی بات، اور ساتھ جو ہے وہ فجر اور جو ہے وہ عصر کی جو ہے وہ تاکید ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں فرشتوں کی جو ہے وہ کیا ہے، تبدیلی ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ دونوں جمع ہوتے ہیں،
مقبولیت کا وقت ہے، اہم نمازیں ہیں، تو جب اہم نمازیں ہیں تو اہم نمازوں پر سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کس کا ذکر بیان فرمایا؟ فجر اور جو ہے وہ عصر کی نماز کا۔ تو یہ دونوں میں آپس میں جو ہے وہ مناسبت ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة دشواری القدر ہوتی ہے 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں؟ قالوا لا صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ قال فذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة فرمایا کہ اسی طرح تم کو دشواری نہیں ہوگی قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار میں۔ جی، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح الصمان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا، اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب، کیا تمہیں دشواری ہوتی ہے سورج کے دیکھنے میں دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں؟ قلنا لا، ہم نے عرض کیا نہیں۔ قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب، فرمایا کہ تمہیں دشواری ہوتی ہے چاند کے دیکھنے میں 14ویں کے چاند کو بادل نہ ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ قال انکم لا تضارون فی رؤیتی الا کما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تضارون فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی تمہیں دشواری نہیں ہوگی کہ جیسا کہ تم کما تضارون فی رؤیتہما، جس طرح جو ہے جتنی مشقت تمہیں ان دونوں کے دیکھنے میں ہوتی ہے بس اسی طرح سے۔ چلیے، وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انرى الله يوم القيامة، اے ہم اللہ کے رسول کیا ہم اب اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ قال وما آية ذلك في خلقه، جی، قال يا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر مخليا کہ به، مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے؟ قال یا ابا رزین الیس کلکم یری القمر مخلیا بہ، قال اے ابو رزین کیا تم میں سے ہر ایک چاند کو تنہا نہیں دیکھتا؟ قال قلت بلى، تو یہ تشبیہ جو ہے وہ کس میں ہے؟ رؤیت میں ہے، مرئی میں نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، چاند کی تشبیہ اللہ کے ساتھ نہیں دی جا رہی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، دیکھنے میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح چاند کے دیکھنے کے اندر تمہیں دشواری نہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی تمہیں دشواری۔ تو یہ تشبیہ جو ہے وہ رؤیت میں ہے، مرئی میں نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا، سمجھ گئے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے، قال فالله اعظم وذلك آية في خلقه، میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زیادہ عظمت والی ہے اور یہ نشانی ہے اس کی مخلوق میں، اللہ تو اس سے بڑھ کر ہیں۔ اب رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ سادسہ میں بھی آپ نے پڑھا، سابعہ میں بھی پڑھا ہوگا اور دورے میں بھی الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو جمہور اہل سنت کے ہاں دنیا کے اندر بھی امکان ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ کوئی مستحیل نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جو ہے یقینی طور پر جو ہے وہ کیا کریں گے، کروائیں گے۔ جیسے اعمال ہیں، انہی اعمال کی نسبت سے انسان کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہوگا، دیدار ہوگا۔ ربی آرینی
ایک نبی اللہ تعالیٰ سے مستحیل چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ربی آرینی، ایک چیز جو محال ہے ہو اللہ کا نبی، اور اللہ تعالیٰ سے کسی محال چیز کا، مستحیل چیز کا کیا کرے، مطالبہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو یہ بھی جمہور کی دلیل ہے. عن ربہم یومئذ محجوبون، کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے. تو جو ایمان والے ہیں اس کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان کو جو ہے وہ دیدار جو ہے وہ کیا ہوگا، نصیب ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ محجوبون. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. احاطہ نہیں کر سکتی. اعمال کی بقدر دیدار تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ بھی دلیل ہے جمہور کی. اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں بخاری شریف میں آپ نے پڑھا عطا فرمائیں گے. جنتیوں سے پوچھا جائے گا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو تفسیر آپ نے پڑھی کہ زیادہ سے مراد یہاں پر جو ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، گھڑی میرے سامنے ہے، اس کی ایک جہت ہے، اس کے لیے ایک مکان ہے. یہ میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی عقل کی بنیاد پہ کہا تھا. ٹھیک ہے، جہمیہ نے بھی عقل کی بنیاد پہ کہا تھا. گھڑی کو میں دیکھ رہا ہوں، گھڑی میرے جو ہے وہ سامنے ہے، میری نظروں کی شعاعیں جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہیں، گھڑی کی طرف جا رہی ہیں. گھڑی کی ایک جگہ ہے، اتصال ہے آنکھوں کا اور اس کا. تو جہمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے اللہ کی ذات منزہ ہے، مکان سے، جہت سے، یا اپنی عقل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہے، یہ گھڑی جو ہے یہ دنیا کی چیز ہے، اس کو غیب کی چیز پر، اللہ کی ذات جو ہے اس پر قیاس، اللہ کی ذات کو دنیا کی چیز پر جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، فساد یہیں سے ہے، فساد جو ہے وہ یہیں سے ہے. اب وہ بھی دلائل دیتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، تو ہم نے تو اس کو اپنی دلیل بنایا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہوں گے. ناظرہ بمعنی کس کے ہے؟ انتظار کے ہے. ناظرہ بمعنی جو ہے وہ کس کے ہے؟ انتظار کے ہے.
انہوں نے کچھ جو ہے وہ اشعار بھی پیش کرتے ہیں کہ عرب کے ہاں یہ اشعار یہ انتظار کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی روایت میں بطور نعمت کے اظہار فرمایا ہے۔ صلہ جو ہے وہ نظر کا جو ہے وہ کیا ہے؟ الہ ہے۔ اور جب الہ ربی، ٹھیک ہے، الہ کے ساتھ نظر ہے، مقام نعمت پر ہے، مقام نعمت پر ہے، تو اس سے انتظار کے معنی جو ہے مراد لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا، اس کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں، روایت آپ کی پڑھی ہوئی ہے، وہ دنیا کی بات ہے، احاطے کی بات ہے، لا تدرک الابصار۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جمہور جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کس کی منکر تھی؟ رؤیت باری تعالیٰ کی منکر۔ یہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی واضح نصوص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں۔ اسی طرح سے منسوب کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اسی طرح سے منسوب کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، امام ضحاک رحمہ اللہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح سے جو ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ مانگ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو اس کو تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے روایت وہ جو بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ایسی روایات ہیں کہ جن کا جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں، ان میں تعویل ہے، ٹھیک ہے، آ جائے گی بات سمجھ۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خلاصہ رکھ دیا، مسئلہ آپ کا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوت عباده وقرب غيره لا تقنطوا من لا تقنطوا لا تيأسوا۔ اللہ تعالیٰ مایوسی سے منع فرماتے ہیں۔ وہ مایوسی ایسی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر گناہوں کی زندگی میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر جو ہے اعمال کو چھوڑ دے، ایسی مایوسی جو ہے وہ کیا ہے؟ مذموم ہے۔ ایک مایوسی جو تھی وہ بنی اسرائیل کے شخص کی تھی کہ اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، لم ابتخر، یاد ہے آپ کو کہ میں نے کوئی اعمال کا ذخیرہ نہیں کیا، میں آپ سے عہد لیتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو فسحقونی، مجھے جو ہے وہ جلاؤ، کولا کرو، پیسو اور جو ہے وہ سمندر میں پھینک دو۔ وہ بھی مایوس تھا، لیکن رجوع اللہ کی طرف تھا، خوف اللہ تعالیٰ کا تھا۔ یہ مایوسی اتنی اچھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر جو ہے اس بنی اسرائیل کے شخص کی کیا فرما دی؟ مغفرت فرما دی۔ ایسی مایوسی کہ انسان انتظار کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کی طرف جا رہا ہے، استغفار کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بظاہر اسباب اسے کوئی نظر نہیں آ رہے، تو یہ جو گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کا دل تھوڑا ہو گیا، دل تھور ہو گیا،
یہ جو مایوسی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں. جب انسان عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر کا ربنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں من قنوت عبادہ اپنے بندے کی مایوسی سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات جلدی تبدیل ہو رہے ہیں. بقربی غیارہ، بقربی غیارہ، حالانکہ اس کے حالات جو ہیں جبکہ جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں، جلدی تبدیل ہو رہے ہیں. اللہ کی نصرت آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کیفیت سے کہ بظاہر وہ اسباب کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، دل تھوڑ ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر کا ربنا، ہمارا رب خوش ہوتا ہے من قنوت عبادہ، اپنے بندے کی مایوسی سے، جبکہ بقرب غیارہ، کہ اس کے حالات جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. ترجمہ یاد رکھیے گا، امتحانات میں آیا یہ سوال، ٹھیک ہے، وفاق میں آیا جی یہ سوال. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، او یضحک ربنا، یضحک الرب، کیا رب ہنستا ہے؟ کہاں گیا وہ ہنسنے والا؟ آج نظر نہیں آ رہا. نہیں یہ نہیں، وہ یہاں تھا، ادھر ادھر تو نہیں بیٹھا. تو قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. قلت، میں نے کہا کہ جب رب جو ہے ہم سے راضی ہو کر خوش ہوتا ہے تو ہم اللہ کی طرف سے خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے. ترکیب بھی دیکھ لیجئے، ترکیب بھی پوچھی تھی، لن نعدم خیرا، لن نعدم خیرا، ہم محروم نہیں ہوں گے بھلائی سے، من رب موصوف کہ یضحک، ایسے رب سے، اور یضحک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے، صفت ہوگی. ترکیب ہے مکمل ہوگی کہ وہ رب جو راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور پھر اس پر انسان سے، اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خیر سے محروم نہیں ہوں گے. اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا، اللہ ہم سے بھی کیا ہوگا، خوش ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابو رزین کہہ رہے ہیں. قلت، میں نے کہا، لن نعدم، ہم نہیں محروم ہوں گے، من رب، رب سے، ایسی ذات سے، یضحکو، کہ جو ذات ہنستی ہے، ہم نہیں محروم ہوں گے، خیرن، خیر سے. میں نے اس ساتھی سے کہا تھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے استاد سے نسائی شریف کے، تو کوئی طالب علم کبھی کبھار کلاس میں ہنستا تھا تو فرمایا کرتے تھے کہ ہنسی کی جو علت ہے وہ تعجب ہے، اور تعجب جو ہوتا ہے، انسان متعجب اسی چیز پر ہوتا ہے کہ جو پہلے سے علم نہ ہو، اچانک سامنے آئے. تو اللہ کی ذات تو ایسے تعجب سے کیا ہے، پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے تعجب سے پاک ہے. تو اس لیے محدثین نے ایک معنی یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، فرشتے ہنستے ہیں. اللہ تعالیٰ آمر ہے، اللہ تعالیٰ ضحک کا حکم فرمانے والے ہیں.
اور یضحک جو ہے ہنسنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف ضحک کی نسبت ہے اور باب ہے انکرت الجہمیہ کہ جہمیہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. تو ضحک بھی اللہ کی صفت ہے، تعجب بھی اللہ کی صفت ہے. اب وہ اصل میں جہمیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو بندے کی صفات ہیں وہ صفات اللہ کی نہیں ہو سکتی. ہم رد کر رہے ہیں جہمیہ کا، تو اس کو ضحک پر ہی محمول کیجئے، اس کو تعجب پر ہی محمول کیجئے، باقی ساتھ یہ کہہ لیجئے کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کی شان کے جس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مناسب ہے. ہمارے ضحک پر قیاس نہ کیجئے کہ ہمارا ضحک جو ہوتا ہے وہ تعجب کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ہے اس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے سے علم نہ ہو اچانک سامنے آئے تو ہماری ہنسی پر جو ہے وہ آپ کیا نہ کیجئے، اللہ کی ہنسی کو قیاس نہ کیجئے. یہاں پر ضحک سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے. ہاں جی، آ جائے گی بات سمجھ، واضح ہو جائے گی یہ حدیث. تو یہ مفہوم انہوں نے پوچھا ہے، اس سوال میں پوچھا گیا یہ ضحک سے کیا مراد ہے، یہ سب کچھ پوچھا گیا ہے. تو اب آپ کے سامنے ساری وضاحت اس کی بھی آ گئی. اور جو ہے قنوتی عبادی وقرب غیارہ، تو ایک مایوسی مذموم ہے اور دوسری مایوسی جو ہے وہ کیا ہے؟ ممدوح ہے. میں نے مثال دے دی بنی اسرائیل کے شخص کی. تو چلیے پھر آگے. اچھا ترجمہ جی. ابو رزین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضاحک ربنا، ہمارے رب خوش ہوتے ہیں من قنوت عبادہ، اپنے بندے کی مایوسی سے کہ بظاہر اسباب دیکھ کر بندہ استغفار میں، عاجزی میں، انکساری میں، دعاؤں میں لگتا ہے، حالانکہ بقرب غیارہ اس کے حالات تبدیل ہونے کے کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، او یضحک الرب، کیا رب ہنستا ہے؟ تو قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جی ہاں. قلت، میں نے کہا لن نعدم، ہم ہرگز محروم نہیں ہوں گے، گم نہیں پائیں گے، لم نفقد، ٹھیک ہے، من رب، ایسی رب ذات سے کہ یضحکو، جو راضی ہو کر خوش ہوتا ہے، خیرن، محروم نہیں ہوں گے، خیرن، خیر سے. لن نعدم خیرن، لن نعدم خیرن، یہ اس کو مفعول بنائیں گے اور آگے جو ہے من رب یضحکو، یہ اسی کا جو ہے وہ صلہ ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا نادم کے، اور رب موصوف، اور یضحک جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ صفت رب کی. رب موصوف اور صفت مل کر جو ہے مجرور ہوا من جار کا، اور من جار جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا جو ہے وہ نادم آ کے آ جائے گی. چلیے آگے چلیں. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء. تو جو صاحب بعد میں آتے ہیں آگے آیا کریں، خالی جگہ پر کیا کریں. کلاس کی تو صورت ہی جو ہے وہ آپ سارے برآمدوں میں آ کے آپ آگے آ کے بیٹھ جایا کریں اور جلدی آیا کریں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اب دن بہت کم ہے اور یہ ساری مباحث ایسی ہیں. پڑھی ہوئی یہ روایت پہلے؟ نہیں پڑھی ہوئی، نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ ایسی مباحث ہیں کہ جو امتحانات میں بھی اور کسی جگہ جو ہے یہ آپ کی پڑھی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے. یہ روایت آپ کی نہیں پڑھی گئی کسی بھی جگہ پہ. تو کس طرح سے حل کریں گے جب آپ نے نہ ترجمہ آئے گا نہ پھر. چلیے عن عمه ابي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء. انشاءاللہ کل کے سبق میں اس حدیث مبارکہ کو مکمل کریں گے. السلام علیکم.